الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے اچھا قرار پاؤں۔ اچھا بننے کی ہم کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ مجھے سب سے اچھا سمجھا جانا چاہیے، اور اس کے لیے پھر اگر دوسرے کو گرا کر اپنے آپ کو اعلیٰ کرنا پڑے تو پھر بھی ہم اس سے پیچھے نہیں رہتے، اور اگر دوسرے کی غیبتیں کر کے، دوسرے سے حسد کر کے، دوسرے سے نفرت رکھ کے، دوسرے کے بارے میں الزامات توہمات پھیلا کر اگر ہمیں سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ قرار پانا پڑے تو ہم اس سے بھی باز نہیں آتے۔ لیکن شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ اگر سب سے اعلیٰ بننا چاہتا ہے تو وہ کیسے بن سکتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ کرام سے کہ کیا میں تمہیں بہترین بندے کے بارے میں اور بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ نے ایک دفعہ سوال کیا، دوسری دفعہ سوال کیا، تیسری دفعہ سوال کیا، تو ایک شخص کہنے لگا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہمیں ضرور ہم میں سے بہترین اور بدترین بندے کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جس سے خیر کی امید رکھی جا سکتی ہے، جو خیر والا ہے، جو بولتا ہے تو خیر کی بات بولتا ہے، جو سوچتا ہے تو خیر کی بات سوچتا ہے، جس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، جس کی سوچ، جس کی فکر وہ ہمیشہ خیر والی ہوتی ہے۔ من یرجا خیرہ، جس سے خیر کی توقع رکھی جا سکتی ہے، جو آپ کے ساتھ تعلق رکھے گا تو خیر کا رکھے گا، ویؤمن شرہ، اور جس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں، کہ وہ بولے گا تو اس کی زبان سے شر نہیں نکلے گا، وہ سوچے گا تو اس کے سوچ اور اس کے نظریے میں شر نہیں ہوگا، وہ آپ کے ساتھ ملے گا تو خیر کے ساتھ اور شر سے بچتے ہوئے، آپ سے جدا ہوگا تو خیر کے ساتھ جدا ہوگا، شر سے بچتے ہوئے۔ اور بدترین بندے کے بارے میں فرمایا من لا یرجا خیرہ، جس سے کوئی خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی، جس کی زبان بولتی ہے تو شر بولتی ہے، جس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو شر کے لیے اٹھتے ہیں، جس کے دل میں دماغ میں سوچیں اور نظریات پیدا ہوتے ہیں تو شر کے نظریات پیدا ہوتے ہیں۔ من لا یرجا خیرہ، جس سے خیر کی کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی، ولا یؤمن شرہ، اور اس کے شر سے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ کبھی زبان سے شر پہنچا رہا ہے، کبھی ہاتھ سے پہنچا رہا ہے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے۔ اور اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے، اللہ کا فرما بردار تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ تو آج میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کہنے کو تو کہلوانے کو تو ہم میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ میں سب سے اچھا اور فلاں سب سے برا، لیکن ہم دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ کیا ہمارے شر سے لوگ محفوظ ہیں؟ کیا ہم شر سے دوسروں کو بچاتے ہیں؟ کیا ہم خیر دوسروں تک پہنچاتے ہیں؟ کیا ہم سے لوگ خیر کی امید رکھتے ہیں یا شر کی امید رکھتے ہیں؟ تو اگر ہم سے خیر کی امید رکھتے ہیں اور شر سے محفوظ ہیں تو ہم بہترین ہیں انشاءاللہ، اور اگر لوگ ہم سے خیر کی امید نہیں رکھتے اور ہمارے شر سے محفوظ نہیں ہیں تو پھر ہم اپنے ظاہر کو جتنا مرضی سنوار لیں، اپنے آپ کو جتنا مرضی دیندار ظاہر کر لیں، اپنے آپ کو جتنا مرضی متقی پرہیزگار اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے سامنے ظاہر کر لیں، لوگوں کی نظر میں تو ہم نیک بن سکتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں ہم بہترین نہیں ہو سکتے، بلکہ بدترین ہوں گے جب لوگ ہمارے شر سے محفوظ نہیں ہوں گے اور ہم سے خیر کی امید نہیں رکھ سکیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ لوگوں کی نظر میں اچھے بن جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں اچھا ہونا کہ آپ سے خیر کی امید، خیر کی توقع ہو، مفتاح للخیر، خیر کی چابی بن جائیں، مغلاق للشر، شر کے تالے بن جائیں، تو پھر ہم خیر والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی چابیاں اور شر کے تالے بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔